میں پھر گیا اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ وہ جلد آئیں گے. میں نے وقت نہیں بتایا تھا بٹ یہ کہا تھا آئیں گے, اور میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان جلد آئیں گے, چونکہ 4.25 سال ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو زیادتی کی گئی, حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ, شہباز شریف صاحب کے ساتھ, علیم خان صاحب کے ساتھ, اور بے شمار ہمارے مسلم لیگ نون کے ورکرز کے ساتھ وہ زیادتی سب کے سامنے کھل کے آ گئی. نہ کوئی کرپشن, نہ کوئی پریشان ضرور کیا, مگر یہ کرپشن کے جو الزامات لگائے تھے وہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. دل یہ کہتا تھا, نہ میں کسی کا پیغام لے کے گیا تھا اور نہ میں کسی کے لیے پیغام لے کے آیا تھا. یہ میرا سیاسی ورکر کے تحت ایک دل یہ کہتا تھا کہ اس طرح حالات نہیں چل سکتے. جس نہج پہ عمران خان صاحب نے اس ملک کو لا کے کھڑا کر دیا, خدا نخواستہ بینکرپسی کی طرف انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا. جو آئی ایم ایف کے ساتھ, یہ وہی شخص ہے نا جو کہتا تھا کہ میں آئی ایم ایف جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا. 2019 میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور اس میں جو شرائط لکھی وہ پاکستان کے لیے تکلیف دہ تھی. گورنر لا کے بٹھایا اسٹیٹ بینک کا جو آئی ایم ایف میں ملازمت کرتا تھا اور اب پھر واپس آئی ایم ایف میں چلا گیا. منسٹر لے کے آیا جو باہر سے آیا, آئی ایم ایف کا پہلے ملازم تھا, فائنانس منسٹر, وہ بھی واپس چلا گیا. عمران خان نے اس جگہ پہ لا کے پاکستان کو کھڑا کر لیا کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گرتی تو خدا نہ خواستہ پاکستان کا کیا حشر ہوتا, یہ اب ہمیں پتہ چلا. پہلے بھی پتہ تھا مگر اب اور زیادہ چیزیں سامنے آئیں. یونٹی گورنمنٹ بنی, پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ساری جماعتیں پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں اکٹھی ہوئیں, انہوں نے ایکا دکھایا. چھوٹے صوبے کی جو محرومی تھی وہ ختم ہوئی. شہباز شریف صاحب 3 مہینے میں 3 دفعہ گوادر جا چکے ہیں, کراچی جا چکے. ہر جگہ جا کے ان کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ہے. آپ کے ممبر چند ہوں گے مگر آپ اتنے ہی اہم ہیں جتنا کوئی پنجاب سے ممبر اہم ہو. اس یونٹی گورنمنٹ نے انشاءاللہ ایک نئی تاریخ رقم کی اور آگے بھی کریں گے. انشاءاللہ بلوچستان گرینڈ ڈائیلاگ ہوگا. بلوچستان گرینڈ ڈائیلاگ میں ساری سیاسی جماعتوں کو بٹھایا جائے گا, اسٹیبلشمنٹ کو بٹھایا جائے گا. اس میں جو لوگ پہاڑوں پہ ہیں, جو بغاوت کرتے ہیں, ان کو دعوت دی جائے گی. جو ملک سے باہر ہیں ان کو دعوت دی جائے گی. سب کو اکٹھا کرنے کی بات کی جائے گی کہ پاکستان کی خاطر اکٹھے ہوں. اور جو ڈیولپمنٹ کے کام بلوچستان کے لیے شہباز شریف صاحب نے سوچے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ بلوچستان کی تقدیر اور پاکستان کی تقدیر تبدیل ہوگی. مگر آپ یہ دیکھیں, ہم نے جب یہ حکومت لی نہ ہمارا دل تھا نہ ہمیں شوق تھا, اسی طرح لی جس طرح پی ٹی آئی کے دوستوں نے اپنے ووٹ حمزہ صاحب کو دیا اور اپنی اس جماعت کے خلاف جس نے زیادتیاں ظلم کے بھرمار کر دی, نوکریوں کی بات کی, گھروں کی بات کی, سوائے گالم گلوچ کی بات نہیں کی. آج 3 ماہ گزر چکے ہیں. کیا مسلم لیگ نون کی اور یونٹی گورنمنٹ نے کیا نیب کو استعمال کرنا شروع کیا؟ اب آپ جانتے ہیں اچھا نہیں لگتا خواتین کے نام لینے کا, مگر جن خاتون کو استعمال کرتے رہے عمران خان صاحب, جنہوں نے زمینیں لی, جنہوں نے پنجاب میں حکومت کی, ان خاتون کے خلاف بھی مسلم لیگ نون نے نہیں کوئی ایسا اقدام لیا, کوئی اقدام اٹھایا. انہوں نے قانون اپنا رخ خود تعین کرے گا, کسی کو وکٹمائز نہیں کرنا, مگر
جس نے کرپشن کی ہے اس کے اوپر ہاتھ ضرور پڑے گا، مگر مسلم لیگ نون یا یونٹی گورنمنٹ کی مرضی سے نہیں، قانون کے مطابق پڑے گا۔ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے جو کچھ کیا وہ بھانڈا پھوٹ گیا، چاہے وہ توشہ خانے کے پیسے ہوں، چاہے وہ بھرتیوں کے ہوں، چاہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے ہوں پنجاب میں ہوں، چاہے وہ ہیرے کی انگوٹھیاں ہوں، زمینیں ہوں یا کیش ہو، یہ سب کبھی نہ کبھی تو پکڑا جائے گا۔ مگر جو پاکستان کے ساتھ ظلم کر گئے، اسٹیٹ بینک کے اوپر جس گورنر کو بٹھایا تھا، آئی ایم ایف سے آیا، آئی ایم ایف میں چلا گیا، وہ کہتے تھے قانون لے کے آئے تھے جو الحمدللہ پاس نہیں ہونے دیا، جس میں یہ لکھا تھا کہ اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا اس حد تک انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے پاکستان کو گروی رکھ دیا کہ اس گورنر سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ کوئی کرپشن کی ایجنسی، عدالت، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے گی۔ اتنی پروٹیکشن خان صاحب نے دی اور الحمدللہ اس کو نہیں آنے دیا، اس کا ٹینیور ختم ہوا ہے اور اس کو رخصت کیا۔ اب جو آئے گا وہ آئی ایم ایف کا آدمی نہیں آئے گا، وہ محب وطن پاکستانی انشاءاللہ آئے گا۔ جو آئی ایم ایف سے وعدے کیے، آئی ایم ایف کہتی ہے کہ ہمیں پاکستان پہ اعتبار نہیں۔ ہم نے آئی ایم ایف سے کہا نئی حکومت آئی ہے، ہم ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ حکومت پاکستان کی طرف سے ہوا ہے، وہ ہم کسی سیاسی جماعت کو نہیں جانتے۔ اس حکومت کو جکڑ کے رکھ دیا عمران خان صاحب کی ان باتوں نے۔ کشمیر کا سودا انہوں نے کر دیا، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جا کے وعدہ کر کے یہاں آ کے صرف زبانی کرامی باتیں کرنے سے کشمیر واپس نہیں آ سکتا۔ خان صاحب کی خاموشی، خان صاحب کی صرف 2 تقاریر کرنا، کشمیر کو بالکل انہوں نے سودا کر دیا۔ اس کا بھی کبھی نہ کبھی تو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ نیا پاکستان بنانا چاہتے تھے، یہ وہ پاکستان نیا بنایا جہاں صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہے، جہاں صرف لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے سوچتے تھے جیلوں میں ڈال کے ان کو ختم کر دیں گے۔ جتنا جیلوں میں ڈالا اتنا ان کے خلاف عوام میں نفرت آئی، نفرت بڑھی۔ انہوں نے کہا میں 20 لاکھ لوگ لے کے اسلام آباد آؤں گا۔ اگر 20,000 بھی آ جاتے تو ہم کہتے کہ بہت لوگ لے کے آئے۔ یہ 20,000 لوگ نہیں لا سکے، اور جب صبح یہ واپس رخصت ہوئے، چونکہ 20,000 میں سے بھی 2,000 لوگ رہ گئے تھے، ان کو جانا پڑا۔ ان کو واپس اس لیے جانا پڑا کہ لوگوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ کیوں نہیں اگلا دھرنا دیتے؟ کیوں نہیں نکلتے؟ کیونکہ جو پاکستان کے ساتھ ظلم کر گیا عمران خان، یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ پھر کہتے ہیں امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں، سازش ہوئی، آپ کو آزادی چاہیے۔ یہ عمران خان وہی عمران خان ہے جو کہتا تھا کہ مودی الیکشن جیتے گا اور حالات بہتر ہوں گے۔ یہ وہی عمران خان ہے جو مودی کو فون کرتا تھا اور فون نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ آزادی تھی؟ یہ وہی عمران خان ہے جو بار بار کہتا رہا کہ امریکہ کے صدر سے فون پہ بات نہیں ہو رہی، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ چونکہ نہیں کی، انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی، اس کی سوچ کو اہمیت نہیں دی، تو آج امریکہ کے خلاف، پھر یورپین یونین کے خلاف اور ہر ایک کے خلاف یہ سازش ہو گئی۔ عمران خان، تم سے زیادہ محب وطن پاکستانی یہاں بیٹھے ہیں، غداری کی بات کرتے ہو، تم آزادی کی بات کرتے ہو، پہلے اپنی اولاد کو تو آزاد کر لو جو پاکستان سے باہر بیٹھی ہے۔ تم اپنے دونوں بیٹوں کو پاکستان لے آؤ، تم ان کو وہاں پرورش کرا رہے ہو، اس کا بھی جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ دوسروں پہ تنقید کرنا بہت آسان ہے، تم اپنے آپ کو دیکھو۔ اور سازش پاکستان کے خلاف عمران خان کی صورت میں ہوئی تھی، عمران خان کو سازش کے تحت پاکستان بھیجا گیا تھا۔ آپ 2 چیزیں دیکھ لیں،
آج سے 20 سال پہلے پروفیسر اسرار صاحب نے کیا تقریر کی تھی؟ پروفیسر اسرار صاحب کی تقریر آج بھی سوشل میڈیا پہ ہے۔ 20 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو یہودی لابی پاکستان لے کے آئے گی اور اس کو حکمرانی دلائے گی اور یہ پاکستان کو تباہ کرنے کی بات کرے گا۔ اس پہ بھی آتا ہوں کہ تباہ کرنے کی بات کیسے کرے گا۔ پھر حکیم سعید کو 20 سال پہلے تو نہیں پتا تھا، ان کی کتاب آج بھی پڑھ لیجئے، اس میں لکھا ہے کہ عمران خان کو یہودی لابی لے کے آئے گی۔ اور یہ باتیں آج سچ کیوں ہو رہی ہیں کہ عمران خان نے جو تقریر کی، میں نے قومی اسمبلی میں ریزولوشن پڑھی، ریزولوشن پاس کرائی، اور میں ابھی بھی حکومت پاکستان سے اور اسپیکر سے کہتا ہوں حکومت پاکستان کو لکھے کہ عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس نے کیا بات کی؟ اس نے کہا کہ پاکستان کے میرے منہ میں خاک، اس نے کہا، میں خدا نہ خواستہ پہلے بھی کہنا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو یہودی کیا کرتے تھے کہ پاکستان کے۔ عمران خان نے یہ کی کہ اگر میں وزیر اعظم نہ رہا تو پاکستان کے خدا نخواستہ 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ دوسری بات اس نے کی کہ اگر میرا ساتھ نہ دیا تو افواج پاکستان بکھر جائے گی۔ خدا نخواستہ افواج پاکستان کیوں بکھرے گی؟ یہ وہ شخص ہے جس نے اقتدار کی خاطر ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ اس کو تول دینے کی کوشش کی۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ڈیٹ نہیں دیتے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا پڑا۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کانسٹیٹیوشنل کرائسس پہ عدالت لگائی تو عدالت کے دشمن ہو گئے۔ پھر جو زبان اسٹیبلشمنٹ کے لیے انہوں نے استعمال کی وہ میں دہرانا نہیں چاہتا۔ آپ ہندوستان کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ وزیر اعظم نہ بنے تو آپ یہ کہیں گے کہ ہماری انسٹیٹیوشن تباہ ہو جائے گی۔ اس حد تک چلے گئے، اقتدار کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اقتدار اس کو ملے گا نہیں اب انشاءاللہ، نہ اب ملے گا اور انشاءاللہ نہ کبھی ملے گا۔ جو شخص اپنے ملک، اپنی انسٹیٹیوشنز، اپنے عوام سے زیادہ اپنے آپ کو اہم سمجھے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں یہ ان کی سوچ ہے، مگر یہ بتا دو کہ محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ کسی سے کسی پاکستانی کو نہیں چاہیے، سب محب وطن پاکستانی ہے۔ عمران خان کے خلاف عوام کا دائرہ انشاءاللہ تنگ ہوتا جائے گا۔ عمران خان نے جو اس ملک کے ساتھ جو فائنینشل کرائسس یہ کریٹ کر گیا وہ ختم کرنا پڑے گا۔ یہ تو یہاں تک مان کے گئے کہ 50 روپے لیٹر آپ ٹیکس بھی لگائیں گے اور 17% ان سب کے اوپر سیلز ٹیکس بھی دیں گے، جو ہم آئی ایم ایف سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں کہ یہ بوجھ عوام نہیں استعمال یہ نہیں بوجھ برداشت کر سکتی۔ یوکرین کی اور رشیا کی لڑائی نے بھی حالات خراب کیے، تیل کی قیمتیں گئیں، مگر اگر کسی جماعت نے، اور اب تو ساری جماعتوں نے مل کے، اگر کسی نے پاکستان کی تقدیر بدلتے دیکھی ہے اور کام ہوتے دیکھا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ 4.25 سال جو پاکستان میں ترقی نہیں بلکہ پستی کی طرف گئے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں الیکشن کی بات نہیں کروں گا چونکہ آج یہ ورکرز کنونشن ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پابندی ہے کہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز بات نہیں کر سکتے۔ میں حلقے میں ضرور رہوں گا، میں آپ کے جلسوں جلوسوں پہ جب کیمپین آپ کی شروع ہوگی نہیں جا سکوں گا، مگر جو میرا رابطہ NA 129 کا، میرا، علیم خان صاحب کا، شعیب صدیقی صاحب کا، خواجہ سعد رفیق صاحب کا اور میرے باقی دوستوں کا، چودھری شہباز صاحب ہیں، اسی علاقے کے MP ہیں، ملک وحید صاحب ہیں، خواجہ سلمان رفیق صاحب ہیں، علاقے میں تو ہم رہتے ہیں،
رہیں گے. اسی طرح حافظ نعمان صاحب ہیں, ڈاکٹر اسد اشرف صاحب ہیں, میری پوری لسٹ ہے. اور پہلے 2002 سے علیم خان صاحب کے خلاف الیکشن لڑا, 2013 بھی, 15 بھی, 18 بھی, مگر 2015 کا بائی الیکشن بھی. مگر یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے کھلے دل سے علیم خان صاحب کی قربانی جو انہوں نے اپنی سیٹ کے نذرانے پہ طور پہ, پہلے وزارت اور سیٹ کے نذرانے میں اس حکومت کے خلاف, عمرانی حکومت کے خلاف اور مسلم لیگ نون کی حمایت میں جو دی ہے, وہ اس کی قدر بھی ہوگی اور اس کی ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. شعیب صدیقی صاحب نے ایک بڑی جماعت کے جنرل سیکرٹری پنجاب کے عہدے سے استعفیٰ دیا. لوگ چھوٹے عہدے نہیں چھوڑتے, اور یہ عہدے نہیں ہوتے. انسان کی عزت اپنے کردار سے بنتی ہے, صرف عہدوں سے نہیں بنتی. انسان کی اپنی کارکردگی سے بنتی ہے. اور انشاءاللہ پہلے ایک ہم تھے, ایک یہ تھے, اب انشاءاللہ ایک اور ایک 11 ہوں گے. آپ سب کا شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے, اور اس کے بعد آپ الیکشن کیمپین شروع کر لیجئے گا. میری تقریر کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنی سیٹوں تو نہیں اٹھنا, انشاءاللہ تعالیٰ کھانا تاری سیٹ دے گا. اسی سٹیج کو دیکھ رہے ہیں, ہر بندے کو کھانا ملے گا. تو میرا بھائی اپنی سیٹ تو نہیں اٹھنا, اللہ جو کم نہ سب کو کھانا ملے گا. بہت مقدار سے سارے دے رہے ہیں, اپنی صرف ٹیبل پہ بیٹھنا. بہت شکریہ. میں دیکھ رہا ٹیبل کو کسی نے نہیں ہلنا, سب کو کھانا ٹیبل پہ ملے گا. بسم اللہ. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.